الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے روزے سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر چل رہا ہے. اب تک میں نے کچھ مسائل ایسے ذکر کیے تھے اور کچھ ایسے اعمال بتلائے تھے کہ جن اعمال کے کرنے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے، نہ قضا کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کفارے کی ضرورت پڑتی ہے. اب کچھ ایسے مسائل ذکر کیے جائیں گے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال میں سے اگر کوئی عمل کر لیا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اب پھر بعد میں دو شکلیں ہوتی ہیں روزہ ٹوٹنے کے بعد، کہ صرف اس روزے کی قضا کرنی پڑے، کفارہ ادا نہ کرنا پڑے. اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ روزے کی قضا کرنے کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے. اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر روزے کو بھولا نہیں تھا، ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر بھولے سے کھا پی لیا تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. روزہ یاد تھا، بھولا نہیں تھا، جان بوجھ کر کے کوئی ایسی غذا، کوئی ایسی چیز کھا لی کہ جس کا کھانا پسند کیا جاتا ہے. عام طور پر لوگ اسے لذیذ اور اچھی سمجھتے ہیں. کوئی اچھی سمجھے جانے والی چیز، لذیذ چیز اور پسند کی جانے والی چیز کھا لی. میں جو الفاظ بول رہا ہوں ان الفاظ کو یاد رکھیے اور غور کیجیے. میں نے یہ کہا ہے کہ مطلقاً کوئی چیز نہ کھانا. میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی بھی چیز کھا لے گا جان بوجھ کر کے تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ لازم ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جان بوجھ کر کے کوئی ایسی چیز کھا لی جسے پسند کیا جاتا ہے، لذت والی ہوتی ہے اور لوگ عام طور پر اسے کھاتے ہیں. تو کوئی لذت والی چیز جان بوجھ کر کے پسند کی جانے والی چیز کھا لی، یا کوئی ایسی دوا کھائی کہ جو کسی مرد کے اندر مفید ہوتی ہے جان بوجھ کر کے روزے کی حالت میں، تو ایسی شکل میں روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. یعنی جو روزہ ٹوٹا ہے اس کی ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی، ایک روزہ رکھنا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. کفارہ کیا ہے؟ شریعت میں کفارے کی 3 شکلیں ہیں. سب سے پہلی شکل تو یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا ہے تو ایک غلام کو یا ایک باندی کو آزاد کر دیں. یہ اس زمانے میں تو ہے نہیں، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر غلام اور باندی پائے ہی نہیں جاتے. پوری دنیا کے اندر عالمی پیمانے پر غلام اور باندی کا سلسلہ ختم ہے. اقوام متحدہ کے قانون کے تحت کسی کو بھی غلام باندی بنانا ممنوع قرار دیا جا چکا ہے، اور سارے اقوام عالم نے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، سب نے اتفاق کر لیا ہے کہ اگر مسلمان کسی غیر مسلم کو گرفتار کر کے لائیں جنگ کے اندر، یا غیر مسلم مسلمانوں کو گرفتار کر لیں جنگ کے اندر، تو انہیں غلام باندی نہیں بنایا جائے گا. آپ جانتے ہیں. تو اس زمانے میں چونکہ غلام باندی نہیں ہوتے، اس لیے ان کو آزاد کرنے کا مسئلہ اور اس کی شکل اس زمانے میں نہیں پائی جاتی ہے. جس زمانے میں غلام اور باندی ہوا کرتے تھے تو اس وقت میں مسئلہ یہی تھا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا
اور اس کے پاس غلام یا باندی آزاد کرنے کے لیے ہے تو غلام باندی کو ہی آزاد کرنا پڑے گا، بغیر غلام باندی کو آزاد کیے ہوئے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ آئندہ بھی اگر کسی زمانے میں ایسے حالات بن جائیں کہ غلام باندی پھر بنائے جانے لگیں اور مسلمانوں کے پاس غلام باندی ہوں اور روزہ کوئی مسلمان توڑ دے تو پھر یہی مسئلہ ہوگا کہ غلام یا باندی کو ہی آزاد کرنا پڑے گا اگر موجود ہے، اور غلام باندی موجود نہیں ہے تو پھر دوسری شکل ہے۔ اس زمانے میں غلام باندی نہیں ہے تو یہ مسئلہ تو ختم ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، 60 روزے مسلسل رکھنا۔ اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ، رمضان کا آدھا روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دے تو جان بوجھ کر کے توڑنے کی شکل میں اس دن کے روزے کی قضا تو کرنی ہی پڑے گی، اور اس دن کے روزے کی قضا کے علاوہ 60 روزے کفارے کے طور پر اور رکھنے پڑیں گے، اور وہ 60 روزے اس طریقے سے مسلسل رکھے جائیں گے کہ بیچ میں کوئی ناغہ نہ ہونے پائے، بیچ میں کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ اگر کسی شخص نے 50 روزے بھی مسلسل رکھ لیے، 55 روزے مسلسل رکھ لیے، 58 روزے بھی مسلسل رکھ لیے، بلکہ ایک اور بڑھا لیجیے 59 روزے مسلسل رکھ لیے، صرف ایک روزہ باقی تھا اور وہ آخری ایک روزہ نہ رکھ پایا، بیچ میں ناغہ ہو گیا، ایک دن بیچ میں چھوڑ کر کے پھر رکھا تو وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ بیچ میں ناغہ ہونے کے بعد دوبارہ سے پھر مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہوں گے، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے تب کفارہ ادا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کمزور آدمی ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی، تو پھر شریعت نے تیسرا آپشن یہ دیا ہے کہ اگر 2 مہینے مسلسل روزے نہ رکھ سکے تو 2 مہینے مسلسل روزے نہ رکھنے کی طاقت ہونے کی شکل میں پھر 60 مسکینوں کو دونوں ٹائم کا پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو، ایسے لوگوں کو کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہو، جو نصاب کے برابر مال کے مالک نہ ہو۔ میں نصاب کو کسی دن انشاءاللہ بیان کر دوں گا زکوٰۃ کے مسائل میں۔ تو 60 مسکینوں کو دونوں ٹائم کا کھانا کھلاوے، یا تو گھر بلا کر کے دوپہر کا بھی کھانا کھلا دے یا شام کا بھی کھانا کھلا دے، یا اگر گھر بلا کر کے کھانا نہ کھلائے تو ایک شکل یہ ہے کہ 60 مسکینوں میں سے ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر کے برابر غلہ دے دے۔ اور میں بار بار بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایک صدقہ فطر کا غلہ ہوتا ہے 2.25 کلو آٹا، 1 کلو 750 گرام آٹا ہوتا ہے۔ ویسے اگر بالکل صحیح مقدار دیکھی جائے تو 1 کلو 634 گرام ہوتا ہے۔ آسانی کے لیے، سہولت کے لیے ہم لوگ 2.25 کلو بتلا دیتے ہیں کہ عوام میں عام طور پر شہر کے اندر تو 1 کلو 634 گرام چاہے تول بھی لیں، یاد بھی رکھ لیں، لیکن دیہات کے اندر لوگ عام طور پر یہ مقدار یاد نہیں رکھ پاتے، تو سیدھے بتا دیا جاتا ہے 2.25 کلو، 100 گرام 125 گرام اگر زیادہ بھی چلا جائے تو پریشانی کی کیا بات ہے۔ تو 2.25 کلو آٹا یا اس کی قیمت دے دی جائے ہر مسکین کو الگ الگ۔ اگر 60 مسکینوں کو 2.25 کلو آٹا دے دیا یا اس کی قیمت دے دی تو ایک روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اس شکل میں ہوتا ہے جب کوئی چیز، کوئی غذا ایسی کھا لی جس کو عام طور پر کھایا جاتا ہے، جسے پسند کیا جاتا ہے، جو لذیذ ہوتی ہے، یا جان بوجھ کر کے یاد ہوتے ہوئے بیوی سے ملاقات کر لی۔ اس میں 2-3 باتیں مجھے بتلانی ہیں۔ جان بوجھ کر کے بیوی سے ملاقات کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ بیوی سے ملاقات میں پانی کا نکلنا ضروری نہیں ہے۔ اگر بیوی سے اتنی تھوڑی دیر ملاقات کی کہ پانی نہیں نکلا، جسے انزال کہتے ہیں، پانی، گندا پانی جو نکلتا ہے بیوی سے ملاقات کے وقت میں وہ نہیں نکلا، تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ اس کا لازم ہوگا۔ پانی نکل گیا تب تو ٹوٹ ہی جائے گا اور کفارہ لازم ہی ہوگا۔ پانی نہیں بھی نکلا، صرف تھوڑی دیر ملاقات کی تھی تو تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ لازم ہوگا۔ پہلی ایک چیز میں نے بولی تھی اور میں نے توجہ بھی دلائی تھی کہ خاص طور سے اس لفظ کو یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں
کہ کوئی چیز خالی ایسی جس کو پسند کیا جاتا ہے، لذیذ ہوتی ہے، لذت والی ہوتی ہے، عام طور پر کھایا جاتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ لوگ کھا لیتے ہیں، لیکن عام طور پر وہ چیز نہیں کھائی جاتی ہے اور وہ لذیذ نہیں سمجھی جاتی، لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ مثلا کچھ لوگوں کو مٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص مٹی کھا لے یا کوئی کنکر یا پتھر پیٹ کے اندر چلا جائے کھا لے، تو کنکر یا پتھر یا مٹی کھا لینے سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ قضا اور کفارہ اسی وقت آئے گا جبکہ کوئی پسندیدہ چیز، لذیذ چیز کھا لے۔ جیسے مٹی کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اگربتی کا دھواں جان بوجھ کر کے گلے میں لے، جیسے سردی ہو جاتی ہے، ٹھنڈ ہو جاتی ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، سینے میں درد ہوتا ہے تو بھاپ لیتے ہیں، اسی طریقے سے اگربتی کا دھواں اگر کسی نے لے لیا جان بوجھ کر کے گلے میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم۔ ایسے اگر کوئی بیڑی سگریٹ حقہ پینے کا عادی ہے، بیڑی پی لی، سگریٹ پی لی، حقہ پی لیا، تو بہت سو عادت ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے اور کوئی لذت والی چیز نہیں ہے۔ شریعت اسے غذا کے اندر لذیذ چیزوں میں، پسندیدہ چیزوں میں شمار نہیں کرتی، شریعت کے اعتبار سے ایک بری چیز ہے یہ۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں بہت پسند ہوتی ہے، سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، تو اگر کسی نے سگریٹ پی لی، بیڑی پی لی، حقہ پی لیا، تو یہ سگریٹ کا، بیڑی کا، حقہ کا دھواں حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف اسی ایک دن کی، بعد میں کسی دن قضا کرنی پڑے گی، کفارہ اس سے لازم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو سردی ہے، سردی کی حالت میں بھاپ لیتا ہے، چاہے صرف سادہ پانی کی بھاپ ہو، اس میں کوئی چیز ڈالی نہ گئی ہو، پانی گرم کیا، اس سے بھاپ اٹھ رہی ہے، منہ کے سامنے لے کر کے اس بھاپ کو حلق کے اندر لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، صرف قضا کرنی پڑے گی۔ اگر کسی کو اتنی زیادہ سردی ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بغیر بھاپ لیے ہوئے کام نہیں چلے گا، بھاپ لینی پڑے گی، تو اس وقت میں بھاپ لینے کی وجہ سے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن قضا پھر بھی کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر مجبوری بتلاتا ہے تو مجبوری کی حالت میں صرف اتنا ہوگا کہ بھاپ لینے کی وجہ سے روزہ توڑنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ نہیں ہوگا، چونکہ مجبوری ہے، لیکن وہ روزہ اس دن کا نہیں ہوگا، بعد میں پھر اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ بھاپ اگر سادہ پانی کی ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی دوا ڈالی گئی، الائچی ڈالی گئی، اجوائن ڈالی گئی، لونگ ڈال دی گئی، کالی مرچ ڈال دی گئی، یا کوئی وکس وغیرہ ڈال دیا گیا، دوا ڈال دی گئی، تو دوا ڈال کر بھاپ لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بات وہی ہے کہ قضا صرف لازم ہوگی، کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ دمے کے شکار ہوتے ہیں، دمے کی بیماری ہوتی ہے، سانس پھولنے کی بیماری ہوتی ہے، وہ ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے پلاسٹک کا، اس میں کیپسول ڈال کر کے اسے کھینچتے ہیں، انہیلر کہتے ہیں شاید اسے۔ تو اگر کوئی شخص انہیلر لیتا ہے تو روزے کی حالت میں اگر انہیلر لے گا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے، چاہے نفل روزہ ہو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، قضا روزہ ہو وہ بھی ٹوٹے گا، رمضان کا روزہ ہو تو وہ بھی ٹوٹے گا۔ وہ بات الگ ہے جو میں نے ابھی بتلائی کہ اگر کسی کو دمے کی بیماری ہے اور سانس بہت پھول گیا اور بہت زیادہ پریشانی ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ انہیلر لینا ضروری ہے، اگر انہیلر نہیں لے گا تو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو روزے کی حالت میں اسے گنجائش ہے کہ وہ انہیلر لے لے، اور انہیلر لینے کی وجہ سے روزہ تو ٹوٹے گا لیکن روزہ توڑنے کا اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طاقت دے اور بیماری اس کی ہلکی ہو جائے یا ختم ہو جائے تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی دو چیزیں اور ہوتی ہیں، کوئی چیز کھالی پی لی،
ایک جان بوجھ کر کے کھا پی لے تو میں نے بتلایا کہ قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا، اور بھول کر کے اگر کھا پی لیا، یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے، تو میں کل پرسوں مسائل بتلا چکا ہوں آپ کو کہ پھر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کامل مکمل ہو جائے گا۔ بھول کر کے کھا پی لیا تو بیچ بیچ میں دو شکلیں اور ہیں کہ جان بوجھ کر کے نہیں کھاتا، لیکن بھول کر کے بھی نہیں کھاتا، یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن غلطی سے کوئی چیز پیٹ میں چلی جاتی ہے۔ میں نے اس کی ایک دن مثال بھی دی تھی کہ وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہوئے منہ میں پانی لیا کلی کرنے کے لیے، لیکن جھٹکے میں پانی اندر چلا گیا، پینا مقصد نہیں تھا، اس نے بالقصد جان بوجھ کر کے نہیں پیا ہے، لیکن کلی کرنے میں دھوکے سے اندر چلا گیا پانی، تو اسے کہتے ہیں عربی کے اندر اور فقہی اصطلاح میں فقہاء کرام کے یہاں خطا سے روزہ ٹوٹ گیا۔ تو خطاً اگر کوئی چیز پیٹ میں چلی گئی تو خطا میں سے بھی کوئی چیز پیٹ میں چلے جانے کی وجہ سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک چیز ہوتی ہے اکراہ، قرآن شریف کے اندر، حدیث شریف کے اندر یہ لفظ آتا ہے اکراہ، کہ اگر کوئی شخص مکرہ ہے اور مکرہ ہونے کی حالت میں کوئی چیز کھا لی پی لی۔ اکراہ اور مکرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دشمن نے پکڑ لیا، غیر قوم کا کوئی آدمی ہے، ان کے قبضے میں کوئی مسلمان آ گیا، اس نے پکڑ لیا، اب وہ کسی جسم کے ہاتھ پیر کو یا کسی اور عضو کو توڑنے کی، کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے یا جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اپنا روزہ توڑو ورنہ ہاتھ توڑ دوں گا، اپنا روزہ توڑو ورنہ پیر کاٹ ڈالوں گا، تمہارا کان کاٹ ڈالوں گا، آنکھ پھوڑ دوں گا، زبان کاٹ ڈالوں گا، یا کہتا ہے کہ گلا ہی کاٹ دوں گا یا گولی مار دوں گا۔ اگر جسم کے کسی عضو کے کٹنے کا، تلف ہونے کا خدشہ ہو، دھمکی دے رہا ہے کوئی دشمن، یا جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے روزہ توڑو ورنہ تمہارے ہاتھ پیر توڑ دوں گا یا جان سے مار دوں گا، تو اگر جسم کا کوئی ایک ٹکڑا بھی ختم ہونے کا، ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، یا جان کے جانے کا خطرہ ہو اور زبردستی کوئی روزہ توڑواتا ہے، تو جبر کر کے، زبردستی کر کے اگر کوئی روزہ توڑوائے اور مسلمان توڑ دے اپنے ہاتھ پیر بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، تو بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ کفارہ کے طور پر 2 مہینے کے 60 دن کے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی میں نے ایک دن بتلایا تھا آپ کو کہ اگر خود بخود بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے قے آ گئی، پیٹ میں گیس کی شکایت ہو گئی، ایسیڈیٹی کی شکایت ہو گئی، یا اور کوئی خرابی ہو گئی، اس کی وجہ سے الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، تو قے اگر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے روزے پر فرق نہیں پڑتا، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی قے کر دے تو جان بوجھ کر اگر کوئی قے کرے گا، خود بخود قے کر رہا ہے تو خود بخود قے کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن قضا ہی لازم ہوتی ہے، کفارہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے سحری کے وقت میں سحری کھا لی اور پان کھانے کا عادی تھا، منہ میں پان دبا لیا اور منہ میں پان دبا کر کے لیٹ گیا، نیند آ گئی اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ اگر پان وغیرہ یا لونگ وغیرہ یا کوئی اور چیز منہ میں دبا کر سو گیا، آنکھ کھلی تو جلدی سے اسے پھینکا، لیکن یقین ہے، ظن غالب ہے، دل کہتا ہے کہ پان کا اثر یا لونگ کا اثر یا منہ میں کوئی اور چیز رکھی تھی اس کا اثر حلق میں پہنچ گیا، تو اگر حلق میں اثر پہنچ گیا ہے تو چونکہ جان بوجھ کر کے اس نے نہیں کھایا، نیند آ گئی، اس میں اندر چلا گیا، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ اور بھی روزوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے، بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے اگر جسم سے بلڈ نکالا گیا تو بلڈ نکالنے کی وجہ سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی میں ایک چیز اور ہے، کسی مریض کو آپ نے بلڈ دیا، کوئی بیمار ہے، اسے بلڈ کی ضرورت ہے، آپ نے اپنا بلڈ دے دیا، تو اتنا بلڈ دینا کہ جس سے آپ کے جسم میں کمزوری آ جائے اور روزہ رکھنے میں دشواری ہو، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اس وقت میں مکروہ نہیں رہے گا جبکہ آپ کے بلڈ دینے کے علاوہ کوئی اور شکل اس مریض کے بچنے کی نہیں،
ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر بلڈ اس کو نہیں دیا گیا تو اس کی جان نہیں بچے گی، بلڈ دے دیا تو جان کے بچنے کا ظن غالب ہے، 90% امید یہ ہے کہ جان بچ جائے گی۔ اور آپ روزے سے بلڈ دینا چاہتے ہیں، بلڈ آپ نے دے دیا اور اتنا دے دیا کہ کمزوری آ گئی، تو پھر مکروہ بھی نہیں ہوگا اور روزہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اور بھی بہت سے مسائل روزے کے پیش آتے رہتے ہیں، تمام کو یاد کر کر کے تفصیل سے بیان کرنے میں وقت بھی بہت لگتا ہے، دیگر کچھ اور مسائل بھی بیان کرنے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو روزے سے متعلق کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو 24 گھنٹے ہم مسجد میں ہی رہتے ہیں، کسی وقت بھی آ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن۔